بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. سورہ یوسف کی تفسیر و تشریح کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کچھ یہودیوں کی طرف سے ایک سوال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا. سوال یہ تھا کہ یوسف بن یعقوب فلسطین سے اٹھ کر یہ مصر میں کیسے آ کر بسے؟ جس کی وجہ سے ہماری قوم بنی اسرائیل وہ مصر کی باشندہ بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سوال سنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بڑے کرب و اضطراب کے ساتھ متوجہ ہوئے کہ اللہ اس بارے میں علم اتار دیجیے. شاید اس کا ہی جواب سن کر ان لوگوں کو میرے نبی ہونے پر یقین آ جائے اور یہ صحیح راستے پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے پورے حالات بڑے عجیب انداز سے پوری ایک صورت میں اتارتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے کسی اور حالات زندگی کے بیان میں نہیں کیا. جب یوسف علیہ السلام کے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پوری سورے میں اترے
کے رحمت بھرے دل کو ایک بار پھر امید ہوئی کہ اب جب یہودیوں کو اپنے سوال کا جواب ملے گا کہ وہ مصر سے فلسطین سے اتر مصر میں کیسے آ کر بسے، تفصیلی جواب ان کو ملے گا. اور یہی نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کے اور ان کے خاندان کے حالات ایسے محبت بھرے پیار بھرے انداز سے جب ان تک پہنچے تو ان کے دل میں ایمان تو اتر ہی جائے گا. جواب کے ذریعے سے اس بات کو ماننے میں آسانی ہوگی کہ میں واقعتاً اللہ کا رسول ہوں، ورنہ عربوں میں کوئی شخص بھی ان واقعات کی تفصیل نہیں جانتا. یہ بات پہلے بھی تذکرے میں آ چکی ہے. ان نبیوں کے واقعات کا تذکرہ پہلے سے موجود تھا جو خود جزیرے عرب میں آئے تھے، لیکن جو انبیاء علیہ السلام فلسطین میں آئے اور جن کا میدان قوم بنو اسرائیل، ان کا مخاطب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بنو اسماعیل نہیں تھے، جزیرے عرب کے باشندے نہیں تھے. ان نبیوں کے حالات عربوں میں زیادہ مشہور اور معروف نہیں تھے. تو ایک تو اس وجہ سے ان کو یہ ماننا نہیں پڑے گا کہ اگر محمد نبی نہ ہوتے تو کہاں سے اتنی تفصیلی حالات زندگی بنو اسرائیل کے خاندان کے وہ کہاں سے ہم کو سنا دیتے، کہاں سے ان کے علم میں آ جاتا. تو اس وجہ سے دوسرے یہ انسانی مزاج ہوتا ہے جو اسے اپنی قوم کے اکابر جن کو وہ اپنے بزرگ سمجھتی ہے، جن کو وہ اپنے آبا و اجداد سمجھتے ہیں، جن کو اپنے پوروج سمجھتے ہیں، جب کوئی دوسری قوم کا تو لوگوں کے دل مائل ہونے لگتے ہیں. بنو اسماعیل میں بھیجے گئے نبی رحمت محمد رسول اللہ کی زبان سے بنو اسرائیل کی ان عظیم شخصیتوں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے عظیم صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا پیارا تذکرہ، اور اس کے ضمن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ جب وہ سنیں گے تو عصبیت کی جو پٹی انہوں نے اپنے آنکھوں پر باندھ رکھی تھی وہ ڈھیلی ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ نبی قوم کا نبی نہیں ہے، یہ انسانیت کا نبی ہے. تو ہم بنو اسرائیل والوں کو بھی ان پر ایمان لانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے نبیوں کا، ہمارے آبا و اجداد کا تذکرہ اتنی اپنائیت کے ساتھ کرتا. ہمارا ان اسباب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کے تجربوں کے باوجود یہ امید نئے سرے سے قائم ہو گئی سورہ یوسف کے اترنے کے بعد کہ اب تو ان لوگوں کو بھی ایمان لانے میں آسانی ہوگی اور یہ بھی تسلیم کرنے اور ہدایت پھیل جائے. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو ایک شخص بھی ایمان نہیں لائے ان لوگوں میں سے
علیہ وسلم کو دل پر صدمہ پہنچا ہے، بہت ہی دکھ ہوا اسی طرح کے آپ کو احساسات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک طویل سلسلے آیات اتارا۔ پچھلے 2-3 درسوں میں جن آیات اتری ہوئی ہے وہ زیادہ تر اسی پس منظر میں اتری ہوئی آیات تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، تم ہزار تمنائیں کرو، آرزو کرو، زیادہ تر لوگ سچائی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تمہارا اس میں کیا قصور ہے؟ تم ان سے اس سلسلے میں بدلا نہیں مانتے، تم تو اپنا کام کیے جاؤ، یہ بھی تمنا نہ کرو کہ وہ تمہاری بات کو قبول کریں، کیونکہ قبولیت بھی ایک طرح سے تمہاری محنت کا بدلہ ہے، اور تمہیں کسی طرح کی بدلے کی تمنا سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ اس وقت سے یہ بات کہی تھی کہ ہم دین کا کام کرنے والوں سے ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں اور لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ان پر الزامات لگتے، انہیں ستایا جاتا ہے، ان کی کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو ہمیں بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کو یہ امید ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو لوگ تو قدر کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا اکثر و بیشتر۔ اسی لیے کام کرنے والوں کو کام کرنے کے ساتھ اپنی تربیت کے سلسلے کو بھی جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ کام کے دوران مختلف حالات پیش آئیں گے، لوگ قبول کرنے لگیں گے تو خطرہ ہوگا کہ وہ جو کام کر رہا ہے دین کا، دعوت کا، وہ دھوکے میں آنے لگے کہ یہ میرے اخلاص کا نتیجہ ہے، یہ میرے تقوی کا نتیجہ ہے، یہ میری کوششوں کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ لوگ قبول کر رہے ہیں۔ اس کو اپنے بارے میں خوش فہمی ہونے لگے گی۔ اس وقت کام آئے گا کوئی مربی، کوئی مرشد، کوئی نگراں، کوئی جو اس کو بتائے گا کہ بھائی لوگ قبول کریں تو اس کو سمجھنا، اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مت مبتلا ہونا، یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے۔ اگر تم اپنا کمال سمجھنے لگو گے تو سارا کیا کرایا برباد۔ اور جب کام کے دوران تم کو مسائل پیش آئیں، ناکامی ہو، وغیرہ وغیرہ، تم مایوس مت ہونا۔ اگر وہ کسی کی نگرانی میں کام کر رہا ہے، جس کو جا کر وہ اپنا ہاتھ بتاتا ہے، تو وہ اس کو بر وقت سمجھائے گا تمہارا کام اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ تک بلانا ہے۔ اگر وہ قبول کریں اس کو اللہ کا انعام سمجھنا، ورنہ قبولیت نہ ملنے کی صورت میں اگر تم مایوس ہونے لگو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قبولیت کے لیے کام کر رہے ہو کہ لوگ قبول کریں تمہاری بات، اور یہ بھی اس طرح ایک اخلاص کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح تم نے بدلہ مانگا لوگوں سے، اپنی محنت کا تم نے بدلہ مانگا، چاہے وہ صرف اس شکل میں ہو کہ لوگ ہماری بات مان لیں۔ مان لینے کی تمنا بھی
بدلے کی تمنا ہے، اور دین کے کام کرنے والے کو کہ دل کو اس تمنا سے بھی خالی ہونا چاہیے. بہت دین کی بات. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو بھی کام کے دوران اس طرح کی تربیت کی ضرورت تھی، تو آپ خود سوچیں اور ہم خود سوچیں کہ ہم کو کتنی ضرورت ہوگی. یہ جو بعض وقت ذہن میں آتی ہے بات کہ بھائی کام کرنے والوں کو کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، ایک سنگین غلط فہمی، ایک شدید غلط فہمی. عجیب و غریب بات ہے، ہر نبی کو ہر چند دن کے بعد ہوتی تھی سمجھائے. یہاں تک کہ سید الانبیاء رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائیں. چنانچہ شاید قرآن کا کوئی ایک دو صفحے خالی نہیں ہوتے ایسی آیات سے جن آیات کے ذریعے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کی تربیت فرمائی. تو اگر انبیاء کو نگرانی اور تربیت کی ضرورت تھی تو ہمیں اور آپ کو شدید ضرورت ہے اس بات کی. خصوصاً دین کے کسی شعبے میں دین کی محنت کرنے والوں کو کتنی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ان کا نگراں، کوئی ان کا رہبر جو انہیں ٹوک سکے، روک سکے، سمجھا سکے اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ان کو تربیت دے سکے. اسی تسلی دینے والی آیات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ تم نہیں دیکھتے محمد دنیا بھر کے دلائل نشانیاں آسمان اور زمین میں ہم نے پھیلا رکھے ہیں اپنے بندوں اور بندیوں کے سامنے تاکہ وہ ان پر غور کر کے ایمان لائیں. لیکن اتنی نشانیوں کے باوجود اکثر لوگ گزر جاتے ہیں بے توجہی کے ساتھ، کوئی غور ہی نہیں کرتا. لوگ میری ربوبیت کو، میری خدائی کو نہیں مانتے. اتنی نشانیوں کو ٹھہرا دینے کے باوجود اور میں خدا نہیں مانتا. محمد تمہاری نبوت کو اگر جھٹلا رہے ہیں تو تم بھی برابر. اتنی قدرت اور طاقت کے باوجود میں معاف کرتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، کسی کا کھانا بند نہیں کرتا، کسی کی روزی بند نہیں کرتا، سب کچھ دیتا رہتا ہوں. تو اگر میں اتنا برداشت کر رہا ہوں تو محمد تم بھی اپنے اندر صبر کی صفت کو بڑھاؤ. اور اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور انسانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ اگر وہ کسی نشانی کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے بھی آتے ہیں تب بھی وہ میرے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک بھی کرتے رہتے ہیں اور میں اس کو بھی برداشت کرتا ہوں. ایمان کے ساتھ شرک کیسے جمع ہوتا ہے، اس کی کیا کیا قسمیں ہیں، کس طرح آج ہم خود اپنا جائزہ لے کر اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں. بہت تفصیل سے اس آیت کی تشریح کے وقت اس مضمون کو اس حاجر نے بیان کیا تھا کہ کس کس طرح کا شرک ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہماری نمازوں کے ساتھ چل رہا ہے، ہمارے تہجد اور ہماری عمروں اور حج کے ساتھ چل رہا ہے. اس وقت اس کی تفصیل کو دہرانے کا وقت نہیں ہے. وہ اس وقت یہ مضمون اس آیت کی تفصیل میں بڑی تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کے بعد فرمایا تھا
کہ کیا لوگ اس بارے میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کبھی اللہ کی پکڑ ان پر نہیں آئے گی اور کبھی اچانک کوئی ہلاکت کی گھڑی یا قیامت کی گھڑی نہیں آ پائے گی اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. لوگ کیوں مطمئن ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کو اس لاپرواہی بے توجہی اور غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں سے آج تلاوت کا سلسلہ شروع کیا تھا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. اے میرے محبوب، اے میرے رسول، آپ ایک بات کہہ دیجیے هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف سب کو بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا رہوں گا اور پوری بصیرت کے ساتھ دیتا رہوں گا. میں بھی اور یہ جو لوگ بھی میرے ساتھ ہیں جو میرا اتباع کر رہے ہیں، میں اور میرے یہ ساتھی اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے، بلاتے ہیں اور بلاتے رہیں گے. کسی کی مخالفت اور ناقدری کی وجہ سے اپنے کام کو نہیں روکیں گے. آپ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے. قرآن مجید میں دعوت کا لفظ جہاں بھی آیا ہے ایک بات ضرور ذہن میں بٹھائیے، علماء خاص طور پر اس بات پر توجہ دیں کہ جہاں پر بھی لفظ دعوت قرآن میں آیا ہے اکثر و بیشتر اس کا مفعول نہیں آیا. مفعول کا کیا مطلب؟ میں بلاتا ہوں لیکن کس کو بلاتا ہوں یہ سائلنٹ ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں یہ تو ہے لیکن کس کو بلاتا ہوں یہ بالکل خاموش. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ادعو من، ادعو کا مفعول بھی نہیں ذکر کیا. صاف معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات صاف کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کا پیغام سب بندوں کو پہنچنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر کر دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ فلاں امت کو پہنچنا چاہیے، فلاں امت تک اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے. جبکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جو بھیجے گئے ہیں پوری دنیا کی تمام قوموں کے ہر فرد کے سب تک پہنچنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کوئی انسان یا کچھ لوگ ایک یہ طے کریں کہ بھئی ہم ان لوگوں پہ کام کریں، کچھ دوسرا انسان یا کچھ دوسرے لوگ وہ طے کریں کہ بھئی ہم ان پہ کام کریں، تیسرا طے کرے کہ ہم ان پہ کام کریں، چوتھا طے کرے کہ ہم ان میں کام کریں. اس میں کوئی غلط نہیں. کوئی یہ طے کرے کہ ہم تو اصل میں کام کریں گے اس طبقے میں جو بیچارہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، محنت کش ہے، مزدور ہے، کسان ہے، گاؤں میں شہروں سے دور دراز رہتا ہے اور کچھ نہیں جانتا. ہم تو ان میں کام کریں. بہت مبارکباد، بہت سخت ضرورت ہے ان میں کام کرنے کی. یہ طبقہ تو وہ ہے کہ جو کہ نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے، نہ رسالہ پڑھ سکتا ہے، نہ یہ کسی مسجد میں آتا ہے جو کوئی بیان سنے. بہت اچھی بات. کوئی طے کرے کہ بھائی میں تو پڑھے لکھے طبقے میں کام، مجھے مناسبت زیادہ ہے، میں ان کو درمیان کام کر سکتا ہوں، تو میں کالجوں، یونیورسٹیوں، اسکولوں
مسجدوں میں پڑھنے اور پڑھانے والوں اور یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں میں کام کروں، بہت مبارکباد۔ کوئی کہے کہ میں پروفیشنل لوگوں میں زیادہ محنت کروں گا، میں خود انہیں میں سے ہوں، میں ان سے بات کروں گا۔ کوئی کہے کہ میں تاجر طبقے میں زیادہ آسانی کے ساتھ کام کر سکتا ہوں تو میں اس میں کام کروں۔ کوئی کہے کہ میں غیر مسلموں میں، جو مسلم خاندانوں میں لوگ نہیں پیدا ہوئے، اللہ کا پیغام تو ان تک بھی پہنچنا چاہیے۔ قرآن تو ان کے لیے بھی آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میرے اور آپ کے لیے آئے ویسے ہی ان کے لیے بھی آئے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ طے کرے کہ بھائی ہم ان میں کام کریں گے، ان میں محنت کریں گے، بہت اچھی بات، بہت مبارکباد۔ اسی بات پر جھگڑنا کہ نہیں اسی طبقے میں کام ہونا چاہیے باقی کسی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ عجیب طرح کا عجیب طرح کی بیماری ہے۔ اسی پہ جھگڑنا، مسلمان نان ایشوز پر جھگڑنے کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ اگر دنیا میں کچھ قوموں کے درمیان مقابلہ ہو کہ جو فضول کی باتوں پر جھگڑتی ہے قوم، کوئی ہم سے انعام پہلا چھین نہیں پائے گا۔ فضول چیزوں پر پہلا انعام مسلمان کو ملنا چاہیے۔ ہر آدمی اس پر اصرار کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ تم کرو، میں کیوں بیچ رہا ہوں، تم بھی کرتا پاجامہ بیچ رہا ہوں، تم چپل کیوں بیچ رہے ہو، تم بھی چپل بیچ، تم بھی کرتا پاجامہ دے، ارے کیا نہ سمجھیے۔ کام اتنا زیادہ ہے کہ تقسیم کار کے بغیر کام نہیں ہو۔ کون سی دعوت کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کے تمام طبقوں، تمام قوموں، تمام مسلم غیر مسلموں سب نے اکیلا جماعت کام کر سکتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جو شاید جو دنیا کو جانتا ہے، وہ اپنے برلا کے حلقے کو دنیا سمجھتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے۔ دنیا کی وسعتوں کا، ذوق کا، الگ الگ ضرورتوں کا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا مفعول پورے قرآن میں کہیں رکھا ہی نہیں۔ اور دوسری بڑی عجیب بات، دعوت قرآن میں اللہ کے بغیر کہیں نہیں آیا۔ یہ مطابق ہر جگہ آیا، خود اسی آیت میں قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ ادعو الى سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ ولتکن منکم امة يدعون الى الخیر۔ یہ ضرور کہا ہے اللہ نے کہ تم کو بلانا ہے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، کتنا چھپا ہوا چور پکڑتا ہے قرآن۔ جب کوئی دینی کام شروع کرتا ہے تو اکثر یہ غلطی سے ہو سکتی ہے اور کچھ دن کے بعد ہونے لگتی ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دینے لگتا ہے اپنی ذات کی طرف، وہ اپنے سے جوڑنے لگتا ہے، اپنی جماعت سے جوڑنے لگتا ہے، اپنی شخصیت سے جوڑنے لگتا ہے، اپنے حلقے سے جوڑنے لگتا ہے، اپنے مکتب فکر سے جوڑنے لگتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے جوڑنے لگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم بندوں کو مجھ سے جوڑنا، اپنے سے مت جوڑ۔ یہ بہت نازک بات ہے۔ اگر کوئی انسان اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں صاحب میرے بیان میں آتے تھے، اب وہ میرے بیان میں آنے کے بجائے فلاں کے بیان میں جانے لگے، اب اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے اس بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلا رہا ہے اپنی طرف۔ اگر یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا تو
تب اس سے اس کو کوئی رنج نہیں ہوگا، بہت خوشی ہوگی، بہت اطمینان ہوگا. اللہ یہ کہ بھائی کوئی گمراہی کی طرف جا رہا تو الگ بات، وہ الگ بات. محمد حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہو پہلے سے اور وہاں دوسرا مدرسہ کھل جائے تو اگر پہلے مدرسے والوں کو خوشی ہوگی کہ اللہ بہت بڑا فضل ہو گیا، ہمارے گاؤں میں ایک ہی مدرسہ تھا اور ہم 200 بچوں کو پڑھا پاتے تھے، ایک مدرسہ اور کھل گیا، انشاءاللہ 500 بچے پڑھیں گے. اگر خوشی ہو اس خبر سے اور وہ دوڑ دوڑ کر اس مدرسے کا تعاون کریں، تب تو ہے یہ اخلاص، یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ مدرسہ جو پہلا چلا رہے تھے یہ اللہ کے لیے چلا. اور اگر ان کے دل کو کوئی تشویش ہونے لگے، کوئی پریشانی ہونے لگے کہ یار تو بچے وہاں چلے جائیں گے، زکات وہاں چلی جائے گی، بقرعید میں جانوروں کی کھالیں بھی سب وہ لوگ لے جائیں گے، اب تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، سنبھالو، کوشش کرو نا کہ زیادہ بچے اسی مدرسے میں آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدرسہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہا تھا، یہ مدرسہ اپنی طرف تھا. اور یہی ہر جماعت، ہر مسلک، ہر شخصیت، ہر داعی، ہر دین کا کام کرنے والے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر دعوت کا لفظ جہاں پر بھی ذکر فرمایا وہاں ضرور اللہ کہا کہ دیکھو اچھی طرح خیال رکھنا، مستقل اپنا جائزہ لیتے رہنا کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہو یا اللہ کے بندوں کو اپنے سے جوڑ رہے ہو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. ابھی تک جو تشریح کی ہے یہ ادعو کی ہے اور الی اللہ کی ہے. اب تیسرا لفظ پورا علی بصیرۃ، اللہ میں بلا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات کہلائی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ. ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دعوت دینے والا وہ اللہ کے بندوں کو جب اللہ کی طرف بلائے تو بڑے دلائل کے ساتھ بلائے، بصیرت کے ساتھ بلائے. اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی دعوت کو خود سمجھے اور بہت سوچ سمجھ کر پوری واقفیت کے ساتھ لوگوں کے ذہنی سطح کی رعایت کرتے ہوئے ان کے اشکالات اور ان کے سوچنے کے طریقے کی رعایت کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس موضوع پر بولنے لگیں جس موضوع کے ہم ماہر نہیں ہیں. ان باتوں کو قریب نہ جائیں، ان کو چھوڑے ہی مت. کوئی ہزار پوچھے صاف معذرت کر لیں تو ہم عالم نہیں ہیں. بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے صاحب کی روشنی، بہت اس پر لوگوں نے لکھا ہے، اشکالات کھڑے کیے. ہم دیکھتے ہیں تبلیغ و دعوت کی محنت میں ہر شخص کو داعی بنایا جاتا ہے اور ہر شخص کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم دعوت دو. تو آخر کیا وہ اس آیت کے خلاف نہیں؟ یہ آیت تو کہتی ہے کہ بڑی بصیرت کے ساتھ دعوت دو. اور دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں پڑھے لکھے لوگ جن کو اردو میں پڑھنا نہیں آتا، دین سے وہ واقف نہیں، اور ان کو آپ دعوت دینے کے لیے کھڑا کر دیتے. اصل میں یہ اشکالات دو وجہوں سے ہوتے ہیں. ایک اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت کی محنت میں
جتنی بات کہنے کے لیے کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں کیا ہدایات دی جاتی ہیں یہ لوگ نہیں جانتے. اس بات کو کیوں اس سے کہلوایا جاتا ہے یہ نہیں جانتے. اور کتنی سخت اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ اس کے سوا کچھ مت کہنا. اکثر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بیان کرنے والا ان حدود کے باہر چلا جاتا ہے, ان اصولوں کی پابندی نہیں کر پاتا. مائک چیز ہی ایسی ہے, مائک جب سامنے ہوتا ہے تو ایک ان پڑھ آدمی بھی غالب کی غلط سنانا چاہتا ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ پھر زوردار بیان کرے. تبلیغ میں مختصر سا بیان کرایا جاتا تھا. تبلیغ کا جو اصل اصول تھا بہت لمبا ہو, گشت ہو, دعا بہت لمبی ہو, نمازیں بہت لمبی ہوں اور بیان مختصر. یہ اصل تبلیغ کا اصول تھا. لیکن مجھے کہنا پڑ رہا تھا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بیان بہت لمبے ہوتے ہیں اور اگر کسی نے بیان مختصر کر دیا تو کثر تشکیل کرنے والا پوری کر دیتا ہے. وہ خود سمجھتا ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بیان میں تو کوئی نام ہی نہیں آئے گا. یہ تو 1.5 گھنٹے گرماؤ, خوب واقعات سناؤ, بالکل عجیب غریب قسم کی آسمانی باتیں کرو, اس کے بعد کچھ تشکیل ہوگی تو کچھ نام آئیں گے. 15 منٹ نام آئے گا. ماشاء اللہ تشکیل کرنے والا اصلی بیان کرنے والے سے 2-3 گنا لمبا بیان کرتا ہے. حالانکہ یہ اصل اصول بالکل برقرار, بالکل برقرار. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو دعوت میں زبان کا کام اتنا ہے جتنا زبان کا تعلق ہے. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ لمبے رکھے, تمہاری ٹانگیں رکھی لمبی رکھی, تمہارا بدن لمبا رکھا, تو بدن کو تھکاؤ اللہ کے دین کے لیے. یہ ہے دعوت. زبان چھوٹی سی رکھی تو زبان سے تھوڑا سا کام لو. تم الٹا کام کرتے ہو, زبان سے کام لیتے ہو بدن کی سائز کے بعد, اور بدن بھی ماشاءاللہ اور بدن سے جسم والا 7 فٹ والا بدن, اس کے حساب سے تم زبان سے کام لیتے ہو, اور بدن سے کام لیتے ہو تم زبان کی سائز کے حساب سے. 10 منٹ بیان 2 گھنٹے. تو اس کا الزام ہم اس زمانے کے کام کرنے والوں پر لگایا جانا چاہیے, اصل کام پر نہیں لگایا جانا چاہیے. کام کے اصل اصولوں کے مطابق اگر کام ہو تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اشکال پیدا. دوسری بات یہ کہ جو بصیرت کا لفظ بولا گیا ہے, بصیرت کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے PhD کریں دعوت پر. بصیرت کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کو ذرا سمجھیں, واقعتاً مسجد میں بیٹھ کر اس بات کی گواہی دینے میں اس عاجز کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں بلکہ شاید ان سے بھی زیادہ ایسے لوگ تبلیغ و دعوت کی محنت میں تیار ہوئے ہوں گے جنہوں نے باقی جان و مال کی قربانیاں دی, وقت لگایا, مجاہدات برداشت کیے, تقویٰ ان کی زندگی میں آیا, گناہ ان کی زندگی سے نکلے, ان کو اچھے اعمال اور اخلاق کی توفیق ملی, اور پھر ان کے ان پڑھ ہونے کے باوجود ان کی زبان سے ایسی حکمت کے نقطے نکلتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء رشک. بالکل صحیح بات ہے, اس کی گواہی ضرور دی جانی چاہیے, کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے مجھے اس بات کہنے میں. وہ میوات کے ان پڑھ لوگ جو بیچارے الف با نہیں جانتے تھے, کلمہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن بڑے بڑے علماء
جس وقت ان کی 5 منٹ کی بات سنتے تھے تو وہ 5 منٹ کی بات سن کر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جیسے علماء، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی جیسے علماء حیران رہ جاتے. یہ کہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا؟ تقوی والے لوگ، وہ اخلاص والے لوگ، وہ مجاہدے والے لوگ، اور اس مضمون کو کم وقت میں بڑے پیارے انداز سے بیان کر دینے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور لہذا اتنے دائرے میں وہ اہل بصیرت تھے. یقیناً ان کے پاس بصیرت تھی، ورنہ اگر ڈگریاں شرط ہوں تو صحابہ کرام کے پاس بھی ڈگریاں نہیں تھیں. حضرت کا دارالعلوم بولا واقعہ یہ ہے کہ ہر استاد علم کا آفتاب و ماہتاب رہا ہوگا. علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، بہت چھوٹی کے لوگ، اور وہاں جب جمع ہوتے تو حضرت مولانا الیاس نے خود بیان کرنے کے بعد ایک میوہ سے کہہ دیا تم بیان تو بیچارے کی تو عجیب حالت، اتنے بڑے بڑے حضرات علماء کے سامنے اب میں تو انہوں نے لگا ہاتھ پہ جوڑنے لگا، لیکن حضرت فرمایا کہ نہیں تمہیں کہنا. تو اس نے کئی منٹ بات کی، سنیے. وہ اللہ کا کھڑا اس نے کہا کہ بزرگوں یہ حضرت کی کہتے ہیں کہ تم بیان کرو اور میں تو جاہل گمار ہوں، نماز بھی کی. اب میں کیا کہوں؟ ایک بات سن لو بس، اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے. ایک بات سن لو. ایک باپ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، بستر سے لگ گیا، اس کو لگی پیاس. اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹے طرف پانی پلا. بیٹا بیچارہ کھیل میں مست تھا، اس نے سنا بھی نہیں. چھوٹا بچہ بیچارہ، اس کو رحم آیا، ابا پانی مانگ رہے ہیں. وہ بیچارہ ٹھیک سے اس قابل نہیں تھا کہ وہ گھڑے سے پانی نکالتا اور لاتا، لیکن اس کو تو وہ گیا چکر پیالہ اتارا اور نکالا. مٹکے سے نکال رہا تھا کہ ٹیڑھا ہو گیا مٹکا بھی گر گیا، پانی سب مٹکا پھوٹ گیا، پانی بھی چلا گیا، پانی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ بیچارہ بچہ رونے لگا. اب بتاؤ بزرگوں یہ غلطی کس کی تھی؟ چھوٹے بچے کی کہ بڑے بھائی؟ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ علماء اس بات کو سن کر یہ حضرت کی یوں کہہ رہے ہیں کہ پوری امت دین سے دور چلی گئی. اب ہم جاہل جوانوں کے پاس یہ آتے کہتے ہیں کہ چلو ہم تو کچھ کام ہو گئے، ہم تو چھوٹے بچے کی طرح جاہل گنوان ہیں، ہم تو جو بات کریں گے وہ توڑے مرے ہوں گے، ہم سے تو جو بات نکلے گی وہ غلط ہوگی، ہم تو جاہل لوگ ہیں. لیکن کیا کریں؟ اب اللہ میاں کہ ہم تو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ہم تو جو کر سکتے تھے وہ کر ڈالا، تم سوچ لو کہ تم کیا جواب دو. ایک ٹوٹے پھوٹے دیہاتی نے ٹوٹے دل کے ساتھ کہی اور بڑے بڑے علماء کے دل میں اتر گئے. بلا شبہ بالکل درست ہے یہ بات کہ بصیرت ہے. یقیناً اس آدمی کو اس بات کو کہنے کی بصیرت تھی کہ اتنے بڑوں کے سامنے ایک عمومی فکر کی بھی طرف توجہ کیسے دلائی جائے، کیسے دلائی جائے. عام لوگ ہیں جن تک یہ بات نہیں پہنچتی اور جو آپ تک
بخاری مسلم پڑھنے نہیں آتے ان تک بھی تو کلمہ نماز پہنچنا چاہیے. تو بھائی اب یہ جو بات ہے نا اس میں اخلاص بھی ہے, تواضع بھی ہے, اور دل کے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ اب جو بنتا جا رہا ہے اس سے بہت فکر کی ضرورت, بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے, بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کیونکہ اکثر یہ ہو رہا ہے لمبے لمبے بیانوں میں وہ باتیں بہت کہی جا رہی ہیں جو بالکل غلط ہیں. قرآن و حدیث کی روح سے وہ سنگین غلطیاں اس میں شدید جہالت کی باتیں ہیں, اور اس کے بعد جب کوئی اصلاح کے لیے کچھ کہے تو بھائی یہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے, یہ بات غلط ہے, تو وقت نہیں لگا ہے ان کا, یا 2 سال ہو گئے ابھی چلا نہیں لگا, ان کو جلدی سے بھیجو. اللہ عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو معصوم ہیں, وہاں تو 12 معصوم ہیں امام, اور یہاں ماشاءاللہ 40 کروڑ معصوم ہیں. بہت سنگین غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. بیانوں میں واقعی اس قدر غلط باتیں آ رہی ہیں کہ علماء اب پریشان ہیں. پوری دنیا کے اکابر علماء جن کی زبانیں تھک گئیں اس کام کا دفاع کرتے, اس کی تائید کرتے ہوئے, اس کی آنکھیں سوکھ گئیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے, اب وہ علماء پریشان ہیں کہ کہاں پہنچ گیا یہ کام, کیا ہو رہا ہے. انتہائی غلط بنیاد اور بے اصل باتیں کثرت سے کہی جا رہی ہیں, کثرت سے کہی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد کوئی شخص توجہ دلاتا ہے ابھی کام کھلا نہیں ہے ان کے اوپر. یہ خاص جملہ اردو ہے جو کہیں نہیں بولی جاتی کہ ابھی کام کھلا نہیں ہے, ابھی وقت لگا نہیں, ابھی سمجھے نہیں کام. نہیں بابا, زندگی گزری ہے اسی کام میں, کیا سمجھتے ہو؟ جو اپنے آپ کو تم نے ٹھیکیدار اور اجارہ دار سمجھ رکھا ہے, کوئی ماں باپ کی جائیداد نہیں. سبحان جن لوگوں کے گھروں میں 7 سال سے یہ محنت ہو رہی ہے, وہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ ایک مشورہ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ دعا کرو, دعا کرو, ہاں دعا کرو. اب تو اتنا شدید امتحان ہے, اور آیت یہ پڑھی جاتی ہے, کہا جاتا ہے انا ومن اتبعنی. میں اس لیے میں بلا وجہ ان باتوں کو نہیں کہا کر رہا ہوں, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں بہت سے لوگوں کو بری لگتی ہیں, لیکن علماء اس بات کی پردہ کرنے لگے, اور جس بات کو وہ خوش ہوں سے وہ کہنے لگے, اور جس بات کو لوگوں کو برا لگے تو کہنے کی رک جائیں. یہ تو امت کی ہلاکت کی بات ہے, امت کی ہلاکت کی بات ہے. کہا جاتا ہے انا ومن اتبعنی, جو میرا اتباع کرے گا وہ دعوت ضرور دے گا. اس آیت کا یہ مطلب بتایا جاتا ہے. اور عجیب و غریب بات ہے, اللہ کی طرف دعوت دینے کی ایک مخصوص شکل وہ متعین کی گئی ہے کہ جو اس طریقے پر کام کرے گا صرف اس مخصوص شکل کو مانا جائے گا کہ یہ دعوت کا کام کر رہا ہے. لوگوں یہ قرآن کی تحریف ہے. میں قرآن کی تحریف ہے, سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کی طرف بلانے کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں, لاکھوں طریقے ہو سکتے ہیں. جو اللہ کا بندہ مسجد میں بیان کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جو کتاب لکھ رہا ہے وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جو استقامت کا جواب پڑھتے لکھ کر دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے. جو کسی بھی لائن سے کوئی بھی کام دین کا کر رہا ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے.
ہر زمانے میں ایک ہی زمانے میں 50 طریقے ضرورت کے مطابق ہو سکتے، الگ الگ زمانے اور الگ الگ علاقے میں اور بھی طریقے ہو سکتے۔ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا نکالا، اس لیے نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے ساتھ ایک معاملہ ہے، ایک خاص معاملہ ہے امت کے ساتھ۔ اس امت کو جس طریقے کی کام کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک وقت پر اس امت کو وہ والی دین کی محنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اور پچھلے 100-200 سال 150 سال پہلے تک امت میں مختلف حالات ضرور آئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو بے طلبی دین کی آج نظر آ رہی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، 70-80 سال کی عمر پا کر مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر جب تک کوئی اس کو جھنجھوڑے نہ اور 10-20 بار اللہ کی یاد اس کو نہ دلائے، آخرت کی باتیں اس سے نہ کرے، اس کو نہ اللہ یاد آتا ہے نہ اپنی آخرت یاد آتا ہے۔ یہ جو ماحول ہے یہ 100-150 سال پہلے امت میں آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ نحوست ہے یورپ کی۔ یہ جب سے یورپ دنیا میں چھایا ہے تب سے پوری دنیا کے کچے پکے گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں اتنی غفلت، اتنی مادیت، اتنی معصیت گھس گئی کہ انسان بالکل غافل ہو گئے۔ زندگی کے کسی مرحلے میں اس کو اپنی موت، آخرت اور اللہ رسول کی یاد ہی نہیں آتی، ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ لوگوں سے غفلت بھی ہوتی تھی، گناہ بھی ہو جاتے تھے، لیکن ایک وقت زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں یہ مرحلہ آ ہی جاتا تھا کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی تھی، اور وہ دین کو بدلنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے تلاش میں نکل جاتا تھا، اور تلاش میں نکلنے والے کو جگہ پر لاکھوں کی تعداد میں ایسے بزرگان دین، ایسے اکابرین، ایسے علماء، ایسے مشائخ، ایسے اللہ والے موجود ملتے تھے کہ جو اس توبہ کرنے والے کو اس کا استقبال کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے، اس کو دین سکھاتے تھے، اور پھر وہ واپس اپنے گھر جاتا تھا۔ یہ عام معمول تھا۔ اگر میں مثالیں دے کر بیان کرنا شروع کروں کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر بھی اکثر انسانوں کے اندر ایمان کی چنگاری کہیں نہ کہیں دبی ہوئی رہتی تھی، اور چھوٹا سا واقعہ اس چنگاری کو بھڑکا دیا کرتا تھا۔ یہ معمول تھا۔ یہ تو پچھلے 100-200 150 سال پہلے اس وقت سے شروعات ہوئی ہے کہ عجیب قسم کی غفلت دنیا پر چھا گئی، امت پر چھا گئی، عجیب حالت۔ یہ منحوس کیفیت یورپ کے غلبے سے پہلے نہیں تھی، نہیں تھی، نہیں تھی۔ اب جب یہ دور آیا کہ لوگوں میں کے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی طلب ہی نہیں پیدا ہوتی، تب اللہ تعالیٰ نے دین کے اور کام کرنے کے تمام طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ اس امت کو اور دیا، اور وہ یہ کہ اب اس کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگوں میں خود طلب آئے، فکر آئے اور وہ خود آئیں دین سیکھنے۔ یہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس تم کو جانا پڑے، بار بار جانا پڑے گا، ان کے کھلیانوں میں، کھیتوں میں جانا پڑے گا، ان کی دکانوں پر جانا پڑے گا، ان کے بازاروں پر جانا پڑے گا، ان کے مکانوں پر جانا پڑے گا، ان کے کھیت کے میدانوں میں جانا پڑے گا، اور ان سے جا کر دین کی کچھ بات کر کے ان کو کسی طرح اس دین کے سیکھنے کے لیے
مسجد میں لانے کی خوشامد کرنی پڑے گی. یہ دور جب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بے طلبوں کے اندر بے غرض بن کر جانے والی ایک دین کی ایک اور محنت اس امت کو عطا کی. پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس طریقے پر دین کا کام کرنے کا رواج نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ دین کا کام امت کو ہوتا ہی نہیں تھا. ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ دین کا کام یا تو حضور کے زمانے میں ہوا، صحابہ کے زمانے میں، اور یا اب حضرت مولانا الیاس نے شروع کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. غلطی نہیں ہے یہ سمجھنا. آپ جانتے ہیں کتنی سنگین غلطی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الزام لگا رہے ہیں اس بات پر کہ امام ابو حنیفہ نے بھی دین کا کام نہیں کیا، امام شافعی نے بھی نہیں کیا، امام مالک نے بھی نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی نہیں کیا، امام بخاری نے بھی نہیں کیا، امام ترمذی نے بھی نہیں کیا. سارے علماء کو لکھتے پڑتے انا للہ. سبوں میں دین کا کام ہی نہیں ہوا. کیا مطلب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں ہے، تو درمیان میں خلا پیش آ گیا. صدیوں کو چھوڑو، رب کعبہ کی قسم، خاتم النبیین کی امت میں ایک دن بھی، ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزر سکتا جس میں دین کا کام نہ ہو رہا. ناممکن ہے. اور اس طرح کا خیال کرنا بدترین درجے کی جہالت ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی اس پر اڑا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہم کو دیا، اس قرآن سینکڑوں جگہ یہ اعلان ہے ایک دن کے لیے بھی ہم اپنے دین کی حفاظت کے بغیر نہیں چھوڑیں. ہم ذمہ لیتے ہیں اس دین کی حفاظت کا. اللہ کے رسول نے ڈنڈے کی چوک پر فرمایا امتی میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ امت میں دین کی محنت ایک دن کے لیے چھوڑ جائے. دین کی محنت ہر دور میں وہ والی ہوئی ہے جس کی اس دور میں ضرورت تھی. اور ایک ہی طرح کی محنت سے کام نہیں چلتا. ایک ہی وقت میں بہت سی محنتیں کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ہر دور میں مختلف قسم کی محنتیں ہوتی رہی. جب ہمارا یہ دور آیا تو اللہ نے ایک محنت اور اس امت کو عطا فرمایا. یہ بات سمجھیے، اعتدال کی بات ہے، اچھی طرح سمجھیے. اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام ہر ایک کو کرنا چاہیے تو ذہن میں رکھیے بالکل درست بات ہے. دعوت کے کام کی ایک مخصوص شکل کا متعین کر دینا یہ قرآن میں تحریف ہے. یہ بہت خطرناک جہالت ہے جس پر علماء کا خاموش رہنا بالکل نہ. یہ سمجھنا کہ ایک ہی طریقے پر انسان اللہ کا بندہ ہے، وہ 30 سال ہو گئے زندگی اس نے دین پر لگا رکھی ہے، اپنے گھر پہ کم کام کرتا ہے، صبح کہیں شام کہیں، اپنے خرچے سے جاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، دن رات بیان کرتا ہے، پھل اصلاح کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس مخصوص طریقے پر نہیں کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام نہیں کرتا. اللہ کے بندو، آپ کام کو کرو، یہ جان سے کرو. یہ مت سمجھنا کہ وہ اللہ کے بندے کو اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر دین کا کام کر رہے ہیں، وہ گویا دین کا کام نہیں کر رہے. یہ جہالت کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کی ایک مثال دے کر میں اب آگے بڑھتا ہوں. میرا بالکل ارادہ نہیں تھا پہلے کہ میں اس مضمون کو بیان کروں گا، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں ان باتوں کو بہت محبت کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کے اندر رہتے ہوئے ضرور عرض کروں. ایک واقعہ سنیے، سچا پکا چشمدید واقعہ، میرے کانوں سے سنا ہوا، میری آنکھوں سے دیکھا ہوا. آپ میں سے بہت سے لوگ عارف باللہ مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ ذرا دل لوگوں ان کو دیکھا وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے اندازہ. ماشاء اللہ
پتا ہے کہ ان کی پوری زندگی کن مجاہدوں کے ساتھ گزری، کن قربانیوں کے ساتھ گزری. مٹا ڈالا اس بندے نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، مٹا دیا. سچی بات مٹا. ایک مرتبہ انہوں نے نظام الدین کا درخواست کی کہ حضرت بڑا اجتماع ہمارے یہاں رکھ لیجیے. حضرت جی نے رہے سارے اکابرین کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا اکرام کرتے تھے کہ ان کی ایک ایک رائے کو حکم مانتے، بالکل حکم مانتے. آپ نے فرما دیا انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی. حضرت فرمایا میں طے، آپ نے حکم فرما دیا تو ہوگا. چنانچہ حضرت جی نے اجتماع طے کر دیا اور بہت بڑا اجتماع ان کے مدرسے میں ہتھورا میں ہوا. ساتھی جو 50 سال سے کام میں لگے ہوئے ہیں، ملکوں کے سفر کر چکے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا الحمدللہ اب تو ہمارے قاری صدیق صاحب بھی دین کے کام میں لگ گئے. کاش کے قتل جائز ہوتا یا خودکشی جائز، ایک چیز جائز ہوتی تو ایک دونوں میں سے ایک کام تو میں کر چکا ہوتا. جان اب تو وہ بھی ماشاءاللہ دین کے کام میں لگ گئے. جس بندے نے 50-60 سال ایک رات کی نیند نہیں لی. ایک بار میں جانتا ہوں حضرت بھائی صاحب کے مجاہدوں کو جانتا تھا. واقعہ یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے سوتے تھے اور کیا کھانا کھاتے تھے. میری بڑی بہن 10 برس ان کے مدرسے میں رہی، اس لیے کہ میرے بڑے بہنوئی وہ ندویوں میں شیخ الحدیث ہیں، وہ وہیں مدرس تھے تو وہ وہیں رہتی تھی. پڑوس میں گھر تھا. وہ بہن جب بیان کرتی ہیں روتی ہیں کہ میں نے 50 بار دیکھا کہ حضرت صاحب کے گھر میں کھانا کیا ہوتا تھا. مطبخ کے جلی ہوئی روٹیوں کے جو کنارے ہوتے تھے وہ کنارے خرید لیتے تھے. وہ پیسے ان کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے کہ وہ آٹا گھر میں لائیں اور روٹی پکے. کئی مرتبہ مہینے میں کئی دن ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کے لیے پکی ہوئی روٹی کے جلے ہوئے حصے یا بچے ہوئے حصے وہ خرید لیا کرتے تھے اور گرم پانی میں نمک ڈال کے روٹی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے. وہ اور ان کی بیوی کا یہ کھانا تھا جنہوں نے زمانے تک اس فقر و فاقے کے ساتھ دین کی خدمت کی، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، دفن کر دیا، اپنے بچوں کے عیش و راحت کو قربان کر دیا. ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے اب وہ بھی دین کے کام میں لگ گئے. یہ جملہ جو اس بیچارے کی زبان سے نکلا، میں بالکل نہیں کہتا کہ اس کی نیت خراب ہے، بالکل، لیکن اس کے ذہن میں یہ گھسا ہوا ہے کہ دین کا کام صرف اس کو کہتے ہیں. یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کوئی کچھ نہ مطالبہ کرے، کچھ کر ڈالے، وہ دین کا کام مانا ہی نہیں جاتا، وہ دعوت کا کام مانا ہی نہیں جاتا. لوگوں کی وہ غلطی ہے جس سے توبہ فوراً کرنی چاہیے، فوراً کرنی چاہیے، فوراً کرنی چاہیے. دین کے اور دعوت کے کام کی کوئی شکل متعین نہیں، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اس امت کے. اگر کوئی شکل متعین کر دی جاتی تو اس شکل میں بعض حالات میں کام ہو سکتا تھا اور بعض حالات میں نہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان چھوڑ دیا، اس پر تو زور دیا کہ ہر شخص اپنی فکر بھی کرے اور اپنے ماحول کو بھی ٹھیک کرے، اور اس کی بھی ایک ترتیب بنائی. انسان ایک ترتیب ہے. یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ ہے، شاید میں ابھی اس کی آخری آیت تک اگر پہنچ جاؤں جہاں تک میں نے تلاوت کی ہے تو میں اس بات کو تفصیل سے بیان کروں. اتنا اشارہ کر دوں کہ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے سینکڑوں پہلوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سکھانا چاہا ہے اللہ نے، اپنے اندر پہلے تقویٰ اور صبر پیدا کرو، اپنے اندر، پھر اپنے گھر کو سنبھالو. جب تم اپنے نفس کو
اور اپنی فیملی کو پوری طرح سنبھالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تم کو اللہ تعالیٰ علاقے کے اندر ہدایت کے پھیلانے کے لیے چن لے. ترتیب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نہ اپنی فکر کرو نہ گھر والوں کی فکر کرو اور دنیا جہان کی فکر پہلے شروع کرو، یہ نہیں ہے. اور اس تبلیغ کی محنت میں تو سچی بات اور بات میں سے بات نکلتی ہے، اس میں تو دعوت دوسروں کو دینی ہی نہیں ہے، اس میں تو اپنا سبق یاد کرایا جاتا ہے. اس کا طریقہ، اس میں تو ایک الہامی طریقہ یہ ہے کہ لوگوں تم ایمان سیکھنے کے لیے نکلو تو ایمان کو کس کس طرح سیکھو. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اس ایمان کو بولو، تو اپنی زبان سے بولو، اپنے کانوں سے سنو، اپنے دماغ سے سوچو اور پھر اللہ سے دعا مانگو. یہ 4 طریقے ہیں. تو ہمیں ایمان کو بولنا ہے اپنے ایمان کو بنانے کے، ہمیں نماز کو بولنا ہے اپنی نماز کو بنانے کے، ہمیں علم و ذکر کو بولنا ہے اپنے علم و ذکر کا شوق پیدا کرنے کے، ہمیں اخلاص کو بولنا ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے، ہمیں اکرام مسلم کو بولنا ہے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے. تو یہاں تو معاملہ بالکل دوسرا ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسول سے اس بات کو بھی صاف کہہ دو کہ اللہ کی ذات تمام عیبوں سے بالکل پاک صاف ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والوں میں نہیں. وما انا من المشرکین. اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا تو یہ اللہ کی کمی نہیں ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا تو میں اس کو اللہ کی قدرت اور رحمت کی کمی نہیں مانتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. میں خود بھی کسی کے دل میں ہدایت کو اتارنے والا نہیں ہوں، ہدایت دینے والا صرف اللہ. وما انا من المشرکین. اس کے بعد ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، اور اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہے جو باوجود ساری چیزوں کے واضح ہو جانے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے. فرمایا ہم نے جب بھی تم سے پہلے کسی بھی رسول کو بھیجا ہے تو انسانوں میں سے اور مردوں میں سے کسی کو بھیجا ہے، کوئی فرشتہ نہیں بھیجتے. نوحی نہیں، اور ہم ان تک یہ وحی بھیجا کرتے تھے، یہ پیغام بھیجا کرتے تھے، جو پیغام ہم نے تم تک بھیجا. اور وہ لوگ ہوتے تھے وہ شہروں میں جو ہم چنتے تھے، نبیوں کو جو ہم نے چنا ہے دیہاتوں میں نہیں چنا. ہم نے نبیوں کو چنا شائستہ اور مہذب بستیوں میں. دیہات کے مزاج میں جاہلیت اور گمان پنا زیادہ ہوتا ہے. نبوت و رسالت کی ذمہ داری قبول کرنے کی اہلیت ان میں نہیں ہوتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو نبی جب بھی بھیجے تو بالکل گاؤں کی ادھر آبادی میں سے ہم نے نہیں بھیجے. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر اشارات فرمائے ہیں. کہیں فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ. کہ دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ناشکری اور ناقدری، احسان نہ ماننا، انکار کرنا اور نفاق بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے والے احکام کے سطح کو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کے حدود کو نہیں سمجھ پاتے. کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ، تو یہاں جو اشارہ فرمایا کہ ہم نے دنیا کے مختلف علاقوں میں جو نبی بھیجے
مرد بھیجے، انسان بھیجے، اور اچھی بڑی بستیوں میں سے ہم نے کسی کو اپنی نبوت کے لیے چنا. اور جن لوگوں کو ان سب باتوں میں شک ہے، جو نہیں قبول کرتے، یہ دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں. یہ جب تم ایسا کرتے کہ یہ جائیں علاقوں کے اندر گھوم پھر کر دیکھیں، اگر یہ دیکھتے تو ان کو نظر آتا کہ ہم نے جن نبیوں کو بھیجا ان نبیوں کے نہ ماننے والوں کا کیا حشر، کیا انجام ہوا. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور ان کے ماننے والوں کو دنیا میں کیا کامیابی اور فتح ملی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا میں جو کامیابی ہم ایمان پر دیتے ہیں وہ اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود تو اصل میں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا ٹھکانہ یہ اس سے بھی بہتر ہے جو دنیا میں انعام دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو تقویٰ ملتا ہے، جو تقوی کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. افلا تعقلون، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ انوکھا معاملہ نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے 100% بچائے رکھتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عزت اور ترقی مل کر رہتی ہے، وہ افراد ہوں یا قوم ہوں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے کو لازمی طور پر دنیا میں ایک نمایاں حیثیت اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں مل کر رہتی ہے. لیکن یہ مدد جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ پہلے دوسرے دن نہیں آتی. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، یہ مدد آتی ہے بڑے لمبے انتظار کے بعد. اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ نبیوں تک کو بھی کی امید ختم ہونے لگتی تھی اور وہ یہ سمجھنے لگتے تھے کہ ان کے نصیب میں تو لوگوں کی طرف سے جھٹلایا جانا ہی لکھا. ایک دم جب ان کی امید کی دم توڑنے لگتی تھی تب اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی. جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. اور کیا ہوتا تھا، ہم جن لوگوں کو نبیوں کا ساتھ دینے والوں میں سے جن لوگوں کو ہم کے بارے میں طے کرتے تھے کہ ان کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جائے، ان کو چھٹکارا مل جاتا تھا، فتح مل جاتی تھی. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور مجرم لوگوں کے اوپر سے ہماری سزا کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا. اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور ہے. یہ غلطی آج کل ہم لوگوں سے بہت ہو رہی ہے. ایک جمعے کو انسان توبہ کرتا ہے، اگلے جمعے کو حضرت جبرائیل کا انتظار کرتا ہے، اور تیسرے جمعے اور میں تو بہت نیک بن گیا، ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں، کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. آدمی بس یہ امید کرتا ہے کہ ادھر میں نے ذرا سی داڑھی منانا چھوڑا اور پتا تک سونے کے سکے میرے اوپر. اب کبھی اس چادر کو اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کبھی تکیے کے نیچے دیکھتا ہے کہ نہ 500 کا نوٹ آیا نہ 700 کا نوٹ آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنتے تھے مدد
اچھی حالت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو خوب کھول کر قرآن میں بہت جگہ بیان کیا. جلدی مت کر, انتظار کرنا. یوسف علیہ السلام کو اپنے تقوی اور صبر کا انعام لینے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑا. یہ 9 سال جیل میں کیوں رکھا, اور جب اتنی تقوی والے تھے تو جیل میں گئے کیوں؟ اتنے صبر والے تھے, اس کے باوجود اتنی تکلیفیں. اچھی طرح سن لیجیے. یقین مانے اللہ کے حق کے مطابق کیا ہم لوگ 1,00,000 سال تک بھی اگر گناہوں سے بچ کر عبادت میں گزارتے رہیں تو کیا اللہ کی کسی ایک نعمت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ بہت غلط ہے. ہم اس قابل بن جائیں کہ اللہ ہم کو اپنی خاص نظر سے دیکھ لے, اللہ تعالیٰ ہم کو چاہنے لگے, اللہ ہماری تمناؤں کو پورا کرنے لگے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نگاہ سے کھینچ لینے کا اہل بننا یہ کوئی کھیل نہیں. جو اس راستے کی طرف قدم بڑھائے وہ انتظار کا حوصلہ بھی اللہ سے مانگے, وہ طے کر لے, اس بات کو کہ مجھے جلدی نہیں کرنی, میں تو انتظار کرتا رہوں گا, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اللہ روزانہ صبح شام آپ کو یاد کروں گا اور آپ کی رحمت کی نظر کو روزانہ کئی بار مانگوں گا, اور مانگتے مانگتے انتظار کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا. ایک وقت ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بچے. وہ وقت کب آئے گا کوئی نہیں بتا سکتا. نے لکھا ہے کہ جو انسان گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اطاعت کی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور بار بار کے امتحان کے باوجود گناہ نہیں کرتا, اس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس لمحے میں اللہ خاص محبت کی نظر سے اس کو دیکھے, اور وہی لمحہ اس کی زندگی کی پوری قسمت بدلوا دیتا ہے. لہذا اس لمحے کو انتظار میں رہنا, بے صبری میں اس لمحے کو ضائع مت کرو. اس لیے یہ راستہ ذرا صبر کا ہے, انتظار. اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی کہ جلدی مت کرنا. آگے اس کے بعد فرمایا قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللہ, اس آیت کے جو مطالب مفاہیم ہیں, جو اس آیت کے اندر مضامین ہیں, اس کا شاید 1,00,000 حصہ بھی میرا جیسا طالب علم آج تک نہیں سمجھ پایا, اور جتنا سمجھ میں آیا بہت احتیاط کے ساتھ جتنا اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ سکا ہے اس کا بھی اگر میں 1,000 حصہ بھی بیان کروں تو ہفتوں چاہیے. عجیب و غریب ہے. اس لیے اس وقت اس پوری آیت کی تشریح یا جو کچھ بھی اس آیت کی روشنی میں اپنے اکابر کی تحقیقات اور افادات سے کچھ لے کر جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا, اب وقت پوری بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا, لیکن انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں پورا کروں گا. لیکن اس وقت میں اس کا خلاصہ بیان کروں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اور ان کے بھائیوں کے اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. یہ جو ہم نے تم کو واقعات سنائے ہیں ان میں بہت سبق کے سامان ہیں, بہت کچھ سیکھنے کے سامان ہیں عقل والوں کے, جو لوگ سمجھدار ہیں, جو لوگ غور کر کے کچھ سیکھنا چاہیں اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے, ان کے لیے سیکھنے کا بہت سامان. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, فرضی قسم کا افسانہ ناول, یہ وہ نہیں ہے. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ, یہ پچھلی نبیوں اور پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے. قرآن کو نئی بات لے کر نہیں آئے. محمد رسول اللہ پچھلے نبیوں کے راستے سے ہٹانے کے لیے نہیں آئے, پچھلے نبیوں سے صحیح طریقے سے جوڑنے کے لیے آئے. وہ تفصیل کل شیء, اور ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سبق بھی ہے اور ہر پہلو کا بیان ہے. اللہ اکبر. آپ سوچے نا, تفصیل کل شیء, ہر چیز کا بیان, کتنا میں بہت غور کرتا ہوں, یا اللہ کل شیء کتنا مطلب آپ لینا چاہتے ہیں. اللہ اللہ. ایمانیات کا پورا بیان ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں, اور بالخصوص یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں جو اسی صورت میں بیان ہے. ہند میں جو ضمیر بھی آ رہی ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے, بشمول یوسف علیہ السلام, بشمول یعقوب علیہ السلام. اور ہند کی زمین صرف یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں کہ اس واقعے کی طرف بھی جا سکتی ہے جو اس صورت میں بیان ہے. اگر ہم صرف اس صورت میں بیان کیے گئے واقعے کو بھی مراد لے لیں تب بھی آپ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس واقعے میں ہر چیز کا بیان ہے. جی ہاں, جو سمجھ سکا ہوں وہ بھی بہت ہے, جو نہیں سمجھ سکا وہ بہت زیادہ ہے, اور جو سمجھ سکا ہوں وہ بھی اگر بیان کیا جائے تو ہفتوں بیان ہے, کیونکہ اس میں اخلاقیات کا بیان ہے, ذاتی اخلاقیات کا بیان ہے. ایک انسان اپنے آپ کو کس طرح خوشگوار حالات اور ناخوشگوار حالات دونوں حالات سے کامیاب کیسے نکلے, اس کے سینکڑوں اصول ہیں. کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ حالات خوشیوں کے ہوتے ہیں, کچھ حالات پریشانیوں کے ہوتے ہیں. اس واقعے میں دونوں قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے اصول سکھائے گئے. اس واقعے میں اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہوں, فیملی مینجمنٹ کیسا ہو, گھر کے اندر پیش آنے والے واقعات کا انسان کیسے مقابلہ کرے, اس پر اتنا تفصیلی درس دیا جا سکتا ہے جو اگر میں کہوں کہ 1 سال تک چلتا رہے تبھی مبالغہ نہیں. اتنے پہلو ہیں. پھر اس میں پورے معاشی نظام کے اصول ہیں, اس میں پورے سیاسی نظام کے اصول ہیں, پورے ملک کو کیسے چلایا جائے, پورے پولیٹیکل سائنس ہے اس میں پورے کے پورے سماجی علوم میں کہ سماجی انصاف کیسے کیا جائے, سوشل جسٹس کیسے قائم کیا جائے, امن اور انصاف کے اصول کرنے کے قاعدے قانون بیان کیے گئے ہیں سورے میں. یہ عجیب غریب قسم کا واقعہ اللہ نے سنایا ہے, اور اس میں گویا تمام پہلوؤں کے لیے ہدایات دی گئی. اگر کوئی نقطے لکھنا شروع کرے تو ہزاروں لکھے. جیل میں رہنے کے آداب کیا ہیں, جیل میں انسان کیسے اپنے آپ کو کن
کاموں میں مشغول رہے، مچاتا رہے، پریشانی رہے، ٹینشن میں رہے، یا اس کے بجائے اس کام کو مفید وقت میں گزارے. بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. تو امت کی جو بہترین کتابیں ملی ہیں وہ اس وقت ملی ہیں جب علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا. کوئی ہے آپ میں سے جو دعا کرے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں ہزاروں فتاوا جن سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے وہ جیل میں لکھے گئے. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فقہ حنفی کی قانون کی وہ کتاب جو 30 جلدوں میں، اور کہا جا سکتا ہے کہ کوڈیفائڈ لا کی بنیاد پر ہی ہے، دراصل مخصوص ہے. پوری دنیا قانون اس بات کو ماننے پر مجبور ہے. وہ لکھی گئی ہے جیل میں، کنویں میں. عام جیل نہیں تھا جہاں ورزش بھی ہوتی ہے، جہاں فلیگ مارچ بھی ہوتا ہے، جہاں کبڈی بھی ہوتی ہے، جہاں ٹورنامنٹ بھی ہوتے ہیں. میں تو ایسا بیان کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ کا دل چاہنے لگا ہو یار ایک چکا لگا کے دیکھا جائے نا. ایسا جیل تھا جو ایک کنویں کے اندر ان کو بند کر دیا گیا، کنویں سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کے شاگردوں نے حاکم کو یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے استاد کو آپ نے کنویں میں قید کر دیا ہے، آپ اس کی اجازت دے دیجیے کہ ہم کنویں کے مڈیر پر جا کر بیٹھ جائیں تاکہ ہم کو جو علم کے سیکھنے کا موقع حاصل تھا وہ ہم اس سے محروم نہ رہیں. ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، ہمیں تو آپ جیل میں نہیں ڈالا. اور جرم کیا کیا تھا؟ امام سرخسی نے حکومت وقت کی مرضی کے مطابق ایک فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. یہ ہیں علماء، اللہ والے علماء. تو وہ حکومت نے اجازت دے دی کہ ہاں اس کی اجازت ہے، پولیس طرح دیتی رہی اور آپ لوگ جا کر مڈیر پر بیٹھ جائیں. وہ نیچے سے بولتے رہے، ڈکٹیٹ کرتے رہے، اور یہ لوگ مڈیر پر بیٹھ کر لکھتے رہے. 30 جلدوں میں قانون کی کتاب تیار. یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. بہت اس کی صورت میں جو کچھ بیان کیا گیا اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے تفصیل کل شیء، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے. اور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جو لوگ ایمان لائیں، جن کا دل میں یقین اتر جائے، ان کو تفصیل کل شیء کے علاوہ سے خاص طور پر اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے عام طور پر 2 چیزیں اور ملیں گی. ایک تو رہبری ملے، ہدایت ملے، مسائل کا حل ملے. سبحان اللہ ورحمۃ للمؤمنین، اور شفقت اور رحمت ملے، پیار ملے. عجیب لفظ ہے. کیا اس سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ ان واقعات پر غور کر کے اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں گزاریں گے ان کو اللہ کی رحمت ملے گی؟ کہ ہاں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بہت سے صحابہ نے اسی طرح تشریح کی ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب بھی نکل سکتا ہے. وہ یہ کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ ان واقعات پر غور کریں گے ان کی طبیعتوں کے اندر غصے اور انتقام کے بجائے، نفرت کے بجائے، ان کی طبیعتوں کے اندر سارے لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا مزاج آ جائے، ان کے مزاج میں پیار آ جائے، ان کے مزاج میں شفقت آ جائے، ان کے اوپر غلبہ ہو جائے گا رحمت کا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں فرمایا ورحمۃ للقوم یؤمنون. وہ رحمت ان کے مزاج میں آ جائے. اور یاد رکھیے آج کی دنیا میں انسانوں کے مسائل الجھتے چلے جا رہے ہیں یا حل ہو رہے ہیں؟ اس لیے الجھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک تو ہدایت نہیں ہے ان مسائل کا حل تلاش کرنے والوں کو. رہنمائی میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حل نکالے گئے، ان حل جو بتائے گئے ان حلوں کو وہ جانتے نہیں، تو کیسے مسائل حل ہوں؟ دوسرے رحمت نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو لوگ مسائل کا حل نکالنے کی پوزیشن میں ہیں، جو قانون بناتے ہیں، ان کے اندر لوگوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت کا کوئی ذرہ کسی دوربین سے بھی نظر آتا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ روزانہ اخبار میں بس یہی دیکھنے کی تمنا رہتی ہے کہ کتنے لاکھ کروڑ کا غبن ہوا، جس کو لکھنا بھی مشکل ہے۔ انعام دینا پڑے گا اس آدمی کو جو صحیح گنتی میں لکھ دے کہ 1,83,00,000 کروڑ کا لکھو، یا زیادہ لگاؤ گے یا 1-2 کم لگاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسائل کا حل نکال رہے ہیں۔ یہ مسائل کا حل نکال پائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً، کاش کے یہ تمنا کے درجے میں نہ رہے، بلکہ واقعی ایسے لوگ تیار ہوں، ایسے لوگ تیار ہوں جن کے مزاج میں واقعی خیر خواہی، محبت، اور جن کے پاس وہ عقل ہو، وہ سمجھ ہو، وہ سمجھ ہو، وہ ہدایت ہو، جو واقعی پریشان انسانیت کے مسائل کا حل نکال سکے۔ اور وہ تب تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ قرآن مجید کی سائے میں ایک نئی نسل تیار ہو ہی نہیں، ناممکن، جتنے 100 سال تک دنیا کا تجربے کر کے دیکھ۔ یہ جو آیت ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ کہ آخر اس آیت میں کیا کیا کہا گیا ہے، کیا خلاصہ ہے یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم صورت کو مکمل کیا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں پھر دعا۔ انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں رکھی، تمام تر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ان 2 قوتوں کے صحیح یا غلط استعمال پر۔ ایک انسان کے بدن میں اللہ نے قوت رکھی ہے، قوت شہویہ، انسان کی جنسی قوت، انسان کی سیکس کی قوت۔ ایک قوت یہ، ایک قوت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے قوت غضبیہ، غصہ، انسان کے اندر غیرت، ایک حمیت، ایک جوش، ایک وہ کیفیت جس کی وجہ سے انسان اپنے حقوق کا دفاع کرتا ہے، ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ یہ 2 قوتیں یاد رکھیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ جس انسان نے ان دونوں قوتوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، جو انسان اپنی دونوں قوتوں کا مالک بن گیا، 100% کنٹرول جس انسان کو اپنی جنسی قوت پر، اپنی نفسانی خواہش پر ہو گیا، اور جس انسان کا 100% کنٹرول اپنے غصے پر، قوت غضبیہ پر ہو گیا، وہ انسان دنیا اور آخرت میں چمک کر ہے۔ اور جس انسان کا کنٹرول ان 2 چیزوں پر ڈھیلا ہوا، وہ انسان گناہوں میں، غلطیوں میں لت پت ہو کر رہے گا، اور وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ پریشان ہو کر۔ اگر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے واقعے تو ایک آئیڈیل شخصیت ہے ان دونوں قوتوں کے کنٹرول کو سیکھنے کی۔ اپنی نفسانی خواہش
اپنی جنسی خواہش، قوت شہویہ پر کس طرح کا قابو انہوں نے پایا، یہ ہم نے اور آپ نے تفصیل سے سن لیا. جب نوجوانی میں، تنہائی میں، بہت دن کی پریشانیوں کے بعد سکون کے ٹھنڈے لمحوں میں جب وہ بندے خدا اس امتحان سے گزرا کہ ایک خوبصورت ترین، معزز ترین عورت وہ پرائم منسٹر کی بیوی تھی، اس نے خود اس نوجوان کو کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے چاہے، لیکن کس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہش کو کنٹرول کیا، یہ ایک نمونہ ہے. جو انسان اس پہلو سے جتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی عقل روشن ہوتی ہے، اس کے صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک وزن و وقار ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت میں ایک کشش ہوتی ہے. عجیب اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. اور جتنا زیادہ جو شخص اس معاملے میں کمزور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے، پرکشش نہیں رہتا، اس کے وعدوں پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کی بات میں وزن نہیں رہتا، اس کے چہرے میں کشش نہیں رہتی، اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اس کے فیصلے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی ول پاور کمزور ہو جاتی ہے، اس کی میموری کمزور ہو جاتی ہے. اس کی سمجھتا نہیں ہے اور وہ کبھی بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں. کامیاب ہونے کا مشکل ہے. دنیا میں کامیاب ہونے کا یہ نہیں ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے کما لے، یہ تو کوئی بات نہیں. لوگ آج کل کیسے یہ مولانا لوگ بولتے ہیں دنیا میں کامیاب ہونے کا، دنیا میں کامیاب ہوگا تقوی والا، اور جو گنہگار ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ سارے لوگ دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں، یہ تقوی والے. دنیا میں کامیابی سمجھتے ہیں کسی کی ایک ٹانگ بہت موٹی ہو جائے اور باقی پورا بدن نارمل رہے تو وہ کہے لوگ آپ اس کو مبارکباد دیں، بس کیا صحت ہے تمہاری، تمہاری ٹانگ کو مانگ کر رہی ہے، کیا دوا کھائی تم نے، کیا ٹانک کھائی، یہ کوئی صحت ہے؟ ٹانگ پھول گئی، یہ تو تندرستی پاگل نہیں کہے گا. دنیا کسی انسان کی بات چند پیسے کی طرف زیادہ، اور باقی وہ انسان نہ اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر، نہ اپنے بچوں کے لیے اچھا باپ، نہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی، نہ تو کوئی نفرت کرے. ذرا ان بڑے لوگوں کی پرائیویٹ زندگی معلوم تو کر کے دیکھو، ان کے گھروں میں کتے کیوں پڑے رہتے، ان کے یہاں اتنے لمبے لمبے آئرن گیٹ کیوں بنے ہوتے، کہیں آپ ان کی گھر کی زندگی نہ دیکھ لیں. جب ان کی بیوی ان کی ایڑی والے سینڈل سے صبح کو ناشتے سے پہلے ان کی پٹائی کر لیں، وہ دیکھ نہ لیں. جتنے بڑے لوگ ہیں اللہ کا فضل ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ امریکہ تو عجیب غریب قوم ہے، یہ ہر چیز کا ریکارڈ کرتے ہیں. اس کا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اس کے یہاں کہ دنیا میں وہ شوہر کون ہے جن کو اپنی بیوی میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. تو 1 سال کا ریکارڈ ان کا اپنے یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کے صدر رونالڈ ریگن اس سال دنیا میں سب وہ شوہر تھے وہ سب سے زیادہ اپنی بیوی سے ملے. اب ہمارا ہندوستانی وہ تو امریکی صدر کے کتے کو دیکھ کر سلوٹ کرنے لگتا ہے. مگر سٹ ڈاؤن بولنے لگتا ہے. صدر تو اس کے کتے کا بولنے لگتا ہے. پھر میں آپ کو بولتا ہے آج سیکورٹی کا حملہ جا رہا تھا اور میں نے کتے کو سیلوٹ کیا. یہ ہندوستانی ذہنیت لاہور طرح یہی پتہ نہیں کہ بیچارہ روز پٹتا تھا اپنی بیوی. چنانچہ اس کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ وہ جب باہر کے ملکوں کے سفر پہ جاتا تھا تو اس کو ہیڈ کی طرح اپنی بیوی کو لے کر نہیں جاتا. ان کو سوچتا تھا کہ چند دن ذرا آرام سے گزر جائے. منموہن سنگھ کے ساتھ سائن کیسے کروں گا، کیا
بات رہے گی نہیں. تو وہ بہت کچھ یہ بات بالکل درست ہوئی نہیں بات. بہت انٹرنیٹ کی سائٹ پر جا کر کی تحقیق کی, لوگوں نے کارٹون تک بنا رکھے, باقاعدہ کارٹون بنا رکھے, فوٹو نہیں دے سکے, ڈر رہے تھے وہ قانون کے بارے میں, لیکن کیریکیچر بنا دیا, قانون بنا دیا. انہوں نے کارٹون بنا دیا, کارٹون کو تم روک نہیں سکتے, تو کارٹون بنا دیا کہ رونلڈ ریگن کو بیوی مار رہی ہے, مار رہی ہے, مار رہی ہے, وہ بھی بھاگ رہا ہے, ادھر پکڑا, ادھر دوڑایا, ادھر مارا, پکڑ کے مارا. تو یہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو کامیاب سمجھنا گدھے کی بات جانتا نہیں. کچھ خبریں کامیاب وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں تقویٰ وہ زندگی گزارتے ہیں, ٹھار کی زندگی گزارتے ہیں, دل کا سکون, روح کا اطمینان, سارے لوگوں کی تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت شہریہ کا جس طرح کنٹرول یوسف علیہ السلام نے کیا, سکھایا, یہ دیکھنے کی بات ہے. غضبیہ کا قابو ہے. یوسف علیہ السلام کے دل میں کیا کیا احساسات نہیں آ سکتے ہوں گے, لیکن بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا, جب یوسف علیہ السلام کو موقع ملا اور وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ گئے, تو وہ کون سا بدلہ نہیں لے سکتے تھے اپنے بھائیوں سے, لیکن انہوں نے بالکل معاف کیا. تو قوت غضبیہ کے کنٹرول سے انسان کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صبر, اور قوت شہریہ کے کنٹرول سے انسان کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تقویٰ. اور جس کے اندر تقویٰ اور صبر دونوں ہو جائے وہ پھر بلندیوں تک پہنچ کے رہتا ہے. یوسف علیہ السلام کے اندر جتنا تقویٰ اور جتنا صبر تھا وہ اس کے ہاتھ کو بلندیوں تک پہنچے. ہم اپنے اندر تقویٰ اور صبر کو لائیں گے تو ہم بھی اپنے خاندان میں انشاءاللہ یوسف کے اور باوقار بن جائیں. یہ ہے یوسف علیہ السلام کے سبق, یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا پیغام دراصل تقویٰ اور صبر, تقویٰ اور صبر. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور تقویٰ کہتے ہیں اپنی قوت شہویہ کو قابو میں کریں. اب جو انسان نوجوانی سے اپنی نگاہوں کی پوری حفاظت کرے, اپنے جذبات کی حفاظت کرے, اپنے خیالات کی 100% اپنے آپ کو تمام جنسی گناہوں سے جو بدنظری سے شروع ہو سکتے ہیں تمام چیزوں سے اپنے آپ کو 100% بچائے رکھے گا. یقینی طور پر وہ تقوی والا بنے گا, تقوی کے انعامات اس کو دنیا میں بھی ملیں گے اور اسی طرح اگر کسی انسان فرد کی زندگی میں یہ تقویٰ اور صبر دونوں چیزیں آ جائیں گی تو وہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں کامیاب, گھریلو زندگی میں کامیاب. اگر کسی قوم کی زندگی میں اگر تقویٰ اور صبر آ گیا تو وہ قوم دنیا کی قوموں کے مقابلے میں کامیاب. آپ دیکھیے اجتماعی طور پر آپ نظر آئے, ہم اپنی قوم مسلمان کی پہلی بات کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, مسلمانوں کے اندر ایک طرف سے ذاتی زندگی میں غصہ کتنا زیادہ بڑھتا تھا. ساری دنیا یہ بات محسوس کرتی ہے اور شکایت کرتی ہے, اس سب سے زیادہ غصہ قوم مسلمان. اب تو غصے کو قابو میں نہ کرنا, ایک تو ہے انفرادی اور ذاتی زندگی, اجتماعی اور قومی زندگی میں آئے دن ایسے تجربات ہوتے ہیں. کسی بات پر غصہ آ گیا اور کسی نے غصہ دلا دیا تو بات اشتہار میں تبدیل کر دی, خود سوچ دلا دیا, دو چار دوست جو چیزیں نعرے لگا دی اور ماشاء اللہ تو مارو, آگ لگاؤ, کیا ہو گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بحیثیت مجموعی قوت غضبیہ کے استعمال کی
امت مسلمہ کے اندر سے نکل گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف قوت غضبیہ نہیں دی ہے، غصے کی قوت، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل بھی دی. انسان جب اپنے غصے کو عقل کے ماتحت کر کے استعمال کرتا ہے تو صحیح استعمال، کیونکہ غصہ ہونا بھی ضروری ہے. اگر بالکل غصہ نہ ہو اور آپ کو کوئی خود تھپڑ مارے اور آپ دوسرا بھی پیش کر دیے خود ماریے، یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں. کوئی آپ کی بہن کو اٹھا کے لے جائے، آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ قوت غضبیہ ایسے استعمال ہو کہ مزید نقصان ہم کو پہنچ جائے، 50 بہنیں کری جائیں. جہاں کار میں ایکسیلیٹر ہونا ضروری وہیں کار میں بریک کرنا ہونا. انسان نے جہاں جذبات اللہ نے رکھے وہیں اللہ نے عقل بھی رکھی. جب انسان قوت غضبیہ کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتا تو اس سے قوت غضبیہ نقصان نہیں پہنچاتی، فائدہ پہنچا، بہت فائدہ پہنچا. اس لیے یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ سیکھنے کی آواز دیتا ہے اور اجتماعی طور پر اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ اجتماعی طور پر بھی ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی عادت ڈالو. یوسف علیہ السلام نے ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کی، یہ ہے قوت غضبیہ کا صحیح استعمال. اور دنیا ہماری کمزوری کو سمجھ رہی ہے اور دنیا ہم کو غصے میں لاتی ہے. یہ بہت سوچی سمجھی ترکیب ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم غصے میں آئیں اور اس سے پھر ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور ہم کو نقصان. اگر غصے میں نہ آئے تو ان کو فائدہ نہیں. اس لیے اپنے اندر اجتماعی پیدا کرنا چاہیے، ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی عادت کرنی چاہیے. وہ لوگ ہم کو بتاتے رہیں گے اور ہم ہر کچھ دن کے بعد کچھ ایسے کام کر گزریں گے جس سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ہر پہلو کا بیان آج ذکر میں آ گئے. اگر شامل نہیں تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس واقعے کے کچھ اور پہلو بھی انشاءاللہ ذکر میں آئیں گے. لیکن یہ ساری گفتگو صرف اس حد تک نہ رہ جائے کہ میں بیان کر دوں، آپ سن لیں. خدا کے لیے سنجیدہ کوشش اس کے ساتھ جوڑیے کہ واقعی یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. میری زندگی میں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ ان دونوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ہر آدمی اس بات کو پکڑ سکتا ہے اپنی زندگی میں. ہر آدمی سوچ لے کہ میری زندگی میں غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت سی عادتوں اور مسرتوں اور ترقیوں سے میں تو میں اپنے رحم کروں. ہر شخص یہ طے کرے کہ اس کو اس میں سنجیدگی سے لگنا ہے اور آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یقیناً کوئی ایسا رہبر ملے گا جو آپ کو ترکیب بتائے گا کس طریقے سے آپ قوت شہریت کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، آپ کس طرح قوت غضبیہ کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تدبیر اختیار کرنے کی، تلاش کرنے کی اور اپنی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آئے ہیں سب دعا سے پہلے اس بات کا یاد اعلان میں کر دوں کہ پچھلے مہینے میں جو درس یہاں پر ہوا اس موقع پر رمضان کا شمارہ یہاں لایا گیا تھا. رمضان کا بھی تھا اور شوال کا بھی تھا، دونوں کا کمبائنڈ تھا، لیکن اس کا شاید اعلان نہیں ہو سکا تھا تو لوگوں کو خبر نہیں ہوئی.
وہ رسالہ آج بھی لایا گیا ہے، وہ اس مہینے ستمبر کا بھی ہے، اور اس میں وہ مضامین بھی ہیں جن کا رمضان سے تعلق تھا، اور وہ مضامین بھی ہیں جو رمضان تک محدود نہیں ہیں۔ خاص طور پر اس کا جو ایڈیٹوریل ہے، اداریہ ہے، اس میں کچھ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، بہت اہم، جن کو عام طور پر آج کل لوگ نہیں جانتے۔ میری خواہش ہے کہ آپ میں سے جس کے پاس وہ رسالہ نہ ہو، آپ ضرور اس کو لے کر جائیں، پڑھیں، دوسروں کو بھی آپ سنائیں اور دوسروں کو گفٹ دیں۔ اسی طرح بیانوں کی سیڑھیاں الحمدللہ یہاں موجود ہیں، بہت نئی سیڑھیاں بھی غالباً لائی گئی ہوں گی۔ رمضان میں عصر بعد مجلس ہوا کرتی تھی خانقاہ میں، اس میں الحمدللہ بڑی کام کی باتیں اللہ نے کہلوائیں، وہ بھی سیڑھیاں یہاں پر موجود ہوں گی۔ اگر آپ ان سیڑھیوں کو بھی اور اس الفرقان کو بھی لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، ہم نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے، کتنا کچھ سیکھ سکتے تھے قرآن مجید سے، نہیں سیکھا۔ اللہ اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ اللہ ہماری قوت شہریہ اور قوت غضبیہ کے غلط استعمال نے ہمیں تباہ کر دیا، اللہ برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، لوگوں کی نگاہوں سے بھی گرا دیا، آپ کی نگاہ سے بھی ہم گر گئے۔ اے رب کریم، ہمیں ہماری توبہ قبول فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اور اللہ ہم کو اللہ ان دونوں کو صحیح استعمال کا طریقہ سکھا دیجیے، اللہ تقوی عطا کر دیجیے، اللہ صبر عطا کر دیجیے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ اللہ ایک بار اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ اپنی ذاتی زندگی میں اور اللہ قومی اور اجتماعی زندگی میں، اللہ دونوں میدانوں میں ہر جہت سے تقوی اور صبر نصیب فرما، تقوی اور صبر نصیب فرما، اللہ تقوی اور صبر نصیب فرما۔ اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا کر دیجیے۔ اگر رمضان کے مہینے میں اللہ نہ جانے کتنوں کی آپ نے مغفرت کر دی ہوگی اور کتنوں کو تقوی مل گیا ہوگا، نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم کہ ہمیں بھی تقوی ملا کہ نہیں ملا۔ اللہ، ہم آج آپ کے سامنے اس قرآن کے وسیلے سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اے رب کریم، ہم کو تقوی بھی دے دیجیے، صبر بھی دے دیجیے، اور ان صفتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ جو کوشش کرنا ضروری ہو، مفید ہو، اللہ وہ کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم